اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 6 محرم الحرام 1443 ہجری، 16 اگست 2021 عیسوی، 32 گتے ساون 2078 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے بابو نجم الدین بن سلیم ساجد مدنی کی آواز میں تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے: ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، غم سے شہداء کی بڑی دھوم مچانے والے۔ ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، غم سے شہداء کی بڑی دھوم منانے والے، باغ اور شیر کو ہر سمت نچانے والے، تازیہ اور سواری کو اٹھانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، دوسروں کی تہوار مناتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، ڈھول باجے سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں، کیا شریعت میں تمہارے اس غم کہتے ہیں، کیا شریعت میں تمہارے اس غم کہتے ہیں، غم یہی ہے تو خوشی اور کسے کہتے ہیں، ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے،
چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا۔ غم منانے کا جب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا۔ فعل تیمور ہے یہ قول پیمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں۔ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ خوب ہے ابن علی سے یہ محبت تیری، اری دنیا سے نرالی ہے عقیدت تیری۔ تازیہ اور سواری ہے عبادت تیری، تازیہ اور سواری ہے عبادت تیری۔ عشق بازی کی محرم میں ہے عادت تیری، غم تجھے ہے تو ذرا اتنا ہی کر کے بتلا، ڈھول تاشے سے ذرا باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے۔ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا 3 ضلع دھنوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے ماہ محرم اسلام کی نظر میں۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى في مقام آخر والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. محترم سامعین کرام، صدائے حق سننے والے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے سورۃ النحل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، کافی ظلم برداشت کرنے کے بعد، اپنی مظلومیت کے بعد، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ایسے بندوں کو ہم دنیا میں بھی بہتر مقام عطا کریں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر و ثواب تو بہت ہی عظیم ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ حضرات، ماہ محرم شرعی ناحیت سے بھی اور تاریخی ناحیت سے بھی بڑی خصوصیتیں رکھنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت یہی کہ اس مہینے کا شمار اشہر حرم میں سے ہوتا ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا ہے۔ وہ 4 مہینے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے قرار دیا ہے، اللہ کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ جس دن سے اللہ تعالی نے زمین اور آسمان بنائے، مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے اللہ تعالی نے حرمت والے قرار دیے، ماہ ذی القعد، ماہ ذی الحج، محرم الحرام اور رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں سے، معصیتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، جنگ و جدال سے، قتل و غارت سے ہر وقت اور ہمیشہ بچنا ہے۔ لیکن ان حرمت والے 4 مہینوں میں زیادہ بچنے کی تلقین کی گئی،
تو ماہ محرم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا شمار 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا ہے، اور اس کی دوسری شرعی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی ترغیب دلائی، اور یہ فضیلت بتائی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے زیادہ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کسی مہینے کے نفل روزے زیادہ سے زیادہ فضیلت کے حامل ہے، تو یہی ماہ محرم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنا چاہیے، اور نہ صحیح تو کم از کم عاشورے کے روزے کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے، جو کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، اور اہل یہود اور اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کو ملا کر، یا 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کو ملا کر 2 روزے رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اضافت حدیث میں اللہ کی جانب کی۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی اس میں آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر ہیں تو اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، سارے مہینوں کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب محرم کو خاص طور پہ اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے تو ماہ محرم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اس مہینے سے بہت ساری تاریخی یادیں وابستہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت سارے عظیم واقعات کا شاہد ہے۔ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تاریخ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بعد کی تاریخ، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری یادیں ہیں جو اس ماہ محرم سے وابستہ ہیں۔ تو اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی تاریخی شہادت یہ کہ وہ مہینے ہیں جس مہینے میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کفر پر اسلام کی جیت ہوئی تھی، اور یہ یادیں وابستہ ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کی زندگی سے۔ آپ کو معلوم ہے فرعون جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا متکبر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفاف، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خونریز انسان، جس کا غرور یہ کہتا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، لوگو میں نے تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانا ہے، اپنی رعایا سے، اپنی عوام سے اپنی عبادت کرواتا تھا، اپنی پوجا کرواتا تھا، اور تکبر سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں ہی تم سب کا رب ہوں، مجھے رب جانو۔
ربوبیت کا بھی دعویٰ کرتا تھا، الوہیت کا بھی دعویٰ کرتا تھا، اور جو کچھ عارضی اختیارات اسے ملے ہوئے تھے ان عارضی اختیارات پہ بڑا گھمنڈی ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر، لوگوں بتاؤ میں مصر کے تخت و تاج کا مالک نہیں ہوں کیا؟ مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے کیا؟ یہ نہریں کس کی ہے؟ یہ نیل کس کی ہے؟ یہ سب تو میری ہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ فرعون بہت بڑا فسادی تھا، انہ کان من المفسدین، اس زمین کے بڑے فسادیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ یہ فرعون مردود، یہ فرعون ملعون اپنے انجام کو پہنچا تو اسی ماہ محرم میں پہنچا۔ اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو یہ فرعون اپنے انجام کو پہنچا تھا، جس کی شکر گزاری میں موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بنو اسرائیل کے ساتھ روزہ رکھا تھا۔ اس کا سر غرور کچلا گیا، اس کا گھمنڈ کچلا گیا جب اللہ تعالیٰ نے اسی قوم بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اسے ایک دن ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ بنو اسرائیل دریا کے اس پار کھڑے ہوئے ہیں، فرعون ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، موجیں اسے کھا رہی ہے اور چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے آمنت انہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی معبود تو وہی ہے جس پہ بنو اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ بنو اسرائیل کے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، بنو اسرائیل کے معبود کو اپنا معبود بنتا ہوں۔ وحی الہی نے کہا الآن وقد عصیت قبل من المفسدین، اب عقل آئی ہے، اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، جب کہ کلمہ پڑھنے کا وقت رخصت ہو چکا ہے، توبہ استغفار کرنے کا وقت رخصت ہو چکا ہے۔ بنو اسرائیل جن پہ وہ ستم ڈھا رہا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے اسے تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے اور ان کے سینے ٹھنڈ ہو رہے تھے۔ ظالم کو جب مظلوم اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، رسوا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو مظلوم کی دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور یہ حقیقت میں اس دنیا میں ہر ظالم کا انجام ہوتا ہے۔ فرعون کی اس انجام نے یہ سبق دیا دنیا والوں کو، ظلم وہ کتنا ہی اترائے، کتنا بھی تکبر کرے، ظلم کو ایک نہ ایک دن آخرت سے پہلے اس دنیا ہی میں اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اس کی پکڑ جلد نہیں آتی، مہلت دیتا ہے اور اس مہلت سے وہ دھوکہ کھا کے ظلم پہ ظلم کرتا جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ ایسے آتی ہے کہ ظالم آخرت سے پہلے اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کے رہتا ہے، اور مظلوم اس دن اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، ہنستا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کے لیے غرور اچھی بات نہیں ہے، انسان کے لیے تکبر اچھی بات نہیں ہے۔ نہ مال کا غرور، نہ دولت کا غرور، نہ حسن و جمال کا غرور، نہ خاندان کا غرور، نہ حسب و نسب کا غرور، نہ آباء و اجداد کا غرور، اور نہ ہی عہدہ اور منصب کا غرور۔
اس لیے کہ مغرور انسان کے تعلق سے اللہ کا قانون ہے کہ آخرت سے پہلے میں اس کے غرور کو دنیا میں کچل کے رکھتا ہوں۔ مغرور انسان ایک نہ ایک دن ذلیل و رسوا ہو کے رہتا ہے۔ فرعون کے اس انجام سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے، اور سب سے بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ سنبھلنے والے سنبھل جاؤ، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے۔ توبہ کرنے والے توبہ کر لو، موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے۔ بہکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ جاؤ، غرغرے کے مرحلے میں جانے سے پہلے۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد فرعون کو بھی اللہ یاد آ ہی جاتا ہے۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد فرعون کو بھی توحید کا سبق یاد آ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ جب انسان غرغرے کی عالم میں ہوتا ہے، غرغرے کی مرحلے میں داخل ہو جائے کہ جب اس کے حلق سے غرغر کی آواز نکلنے لگے، عالم غیب اس کے حق میں عالم شہود بن چکا ہو، موت کے فرشتوں کو وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو، اس وقت ایمان لانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سنبھلنے والوں، وقت کے آنے سے پہلے سنبھل جاؤ۔ توبہ کرنے والوں، وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ شیطان کی یہی چال ہوتی ہے، انسان پر وہ غفلت کی نیند کو طاری کر دیتا ہے۔ تو حضرات، فرعون کی یہ ہلاکت، فرعون کی یہ بربادی جو اپنے اندر یہ عظیم سبق رکھتی ہے، یہ ساری یادیں اسی ماہ محرم سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کا مہینہ جب بھی لوٹ کر آتا تھا، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام شکر گزاری میں اس واقعہ کو یاد رکھ کر روزے رکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرعون وقت اور انسانی تاریخ کے اس ظالم و جابر کی ہلاکت پہ شکر گزاری کا حق جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تھا، اس فرعون وقت کی ہلاکت و بربادی پہ شکر گزاری پہ حق ہمیں بھی حاصل ہے۔ آپ نے بھی روزہ رکھا اور آپ نے کہا کہ یہود کی مخالفت کرو اور 2 دن روزے رکھا کرو۔ حضرات، ماہ محرم کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو یہاں سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، جیسے ہم ہجری سال کہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم سب 1442 ہجری میں تھے، محرم کا چاند کیا دیکھا کہ ہم سب اب 1443 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ ماہ محرم جب بھی آتا ہے تو ہجرت کے اس واقعہ کو یاد دلاتا ہے جو عہد نبوت کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ پیارے نبی کے زمانے میں اسلامی کیلنڈر نہ تھا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی کیلنڈر شروع کرنے کی بات آئی، حضرت عمر نے مشورہ کیے صحابہ سے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ بعضوں نے کہا پیارے نبی کی ولادت سے کیا جائے، جب آپ پیدا ہوئے وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے۔ بعضوں نے کہا پیارے نبی کی بعثت سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے، جس دن آپ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع کریں گے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش انسان تھے، صاحب فراست انسان تھے، صاحب بصیرت انسان تھے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ولادت نبوی اس لیے سے اسلامی کیلنڈر شروع نہیں کیا، بعثت نبوی سے اسلامی کیلنڈر شروع نہیں کیا، انہوں نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنے کے لیے ہجرت کو عنوان بنایا تاکہ آنے والی نسلیں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کر سکے۔ کوئی صحابی ہجرت کر چکا ہے، بیوی مکے میں ہے، کوئی صحابیہ ہجرت کر چکی ہے، شوہر مکے میں ہے، کوئی ماں باپ ہجرت کر چکے ہیں، اولاد مکے میں ہے، کوئی دوست ہجرت کر چکا ہے، دوست مکے میں ہے، کوئی بھائی ہجرت کر چکا ہے، بہن مکے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی ایمان کی حفاظت کے خاطر، اپنی دین کی حفاظت کے خاطر، اپنے عقیدے کی حفاظت کے خاطر تن من دھن جس چیز کے وہ مالک تھے، ہر چیز کی انہوں نے قربانی دی۔ میرے محترم بھائیوں، دین کا راستہ یہ ایسا راستہ ہے جو اس راستے میں جتنا گوائے گا وہ اتنا پائے گا، جو جتنا کھوئے گا وہ اتنا پائے گا۔ اس لیے صحابہ کی عظیم قربانیاں تھیں ہجرت میں۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنے کے لیے ہجرت کا انتخاب کیا تاکہ یہ محرم جب بھی پلٹ کر آئے، نیا ہجری سال جب بھی شروع ہو، قیامت تک آنے والی نسلیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان قربانیوں کو یاد کرتے رہے، کبھی بھی صحابہ کی قربانیوں کو فراموش نہ کریں، صحابہ کرام کی قربانیوں کو کبھی نہ بھولیں۔ تو محترم سامعین، ہجری سال جب بھی پلٹ کے آتا ہے، ماہ محرم جب شروع ہوتا ہے، ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ آج ہمارے سامنے بظاہر ہجرت ظاہری کے اسباب تو نہیں ہے، آج ہمیں جغرافیہ حج بندیوں ہی میں مخصوص کر دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے ہمارے سامنے ہجرت باطنی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم شیطان سے اللہ کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم شرک سے توحید کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم کفر سے اسلام کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم بدعت سے سنت کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم جھوٹ سے سچ کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم خیانت سے امانت کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم بد اخلاقی سے اخلاق کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم ظلم و عدوان سے عدل و انصاف کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ ظاہری ہجرت اگر ہم نہ کر سکے حالات کے تقاضوں کے پیش نظر، تو باطنی ہجرت تو ہم سب کر سکتے ہیں، یہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ ماہ محرم ہم کو یہ پیغام دیتا ہے، ماہ محرم سے جو یادیں وابستہ ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی ہے۔ حضرت حسین ابن علی نواسۂ رسول اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو کربلا میں مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیے گئے، جو یقیناً بہت بڑا افسوس ناک واقعہ ہے، اور اب بہت بڑا افسوس سانحہ ہے اسلامی تاریخ کا کہ نواسۂ رسول کو مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا، لیکن یہ آزمائش تھی ان کی زندگی کی۔
جس آزمائش سے گزر کر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں اس مقام کے مستحق ٹھہرے جس مقام کی پیشن گوئی پیارے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے حق میں فرمائی تھی کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اس واقعہ کو بنیاد بنا کر امت مسلمہ کے ایک گروہ اور اس سے متاثر ہو کر بدعتی مسلمانوں نے ماہ محرم میں بدعات و خرافات کا ایک عنبر سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس محرم کے پہلے عشرے کو ماتم کے عشرے کے طور پر مناتے ہیں، سوگ کے طور پر مناتے ہیں، حالانکہ اسلام کا قانون ہے کسی بھی میت کے انتقال پر زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے۔ کتنا عزیز ہو، کتنا ہی پیارا ہو، کتنا ہی قریبی ہو، اپنانا زیادہ سے زیادہ 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے۔ ایک بیوی ہے جسے کہا گیا ہے ہاں شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ اسباب زینت سے دور رہے گی، اسے سوگ منانے کی اجازت ہے۔ یہاں تو 1400 صدیاں گزر گئیں، 1400 سال گزر گئے۔ ہر سال جب محرم پلٹ کے آتا ہے تو محرم کے پہلے عشرے کو ماتم کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس کے مظاہر کیا ہیں؟ محرم جیسے ہی شروع ہوا کالے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، سینہ کوبی کرنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، میت کے اوپر ماتم اور نوحہ کرنا، اسلام نے اسے دور رہنے کی اور منع کرنے کی ترغیب کی ہے۔ مقام افسوس ہے کہ یہود و نصارہ تو اس ماہ میں روزے رکھتے ہیں اور ہم بانس و کاغذ کا تعزیہ بناتے ہیں، خرد و نوش کے لیے کھچڑی پکانے اور چہروں اور سینوں کو زخمی کرنے میں مشغول ہیں۔ لہذا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیش نظر ان بدعات و خرافات کے خلاف آواز بلند کرنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ اب التربیہ اس ماہ میں ہوا جو ایمان اور افعال کے قبیح اعمال تنبیہ کو کرنا ہے۔ تعزیہ یہ تنہیہ ضد ہے جس کا معنی مبارک بادی اور تعزیہ کا معنی غمخواری اور تلقین صبر ہے۔ شرعی لحاظ سے کسی کے مرنے پر صرف 3 دن سوگ منانا جائز ہے، جس میں رونا، چلانا، سینہ کوبی کرنا، غریبان کو چاک کرنا، منہ مارنا، کپڑا پھاڑنا اور رخساروں پر تماچے مارنا وغیرہ اعمال حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ماتم پرستی کرے، اپنے سینے کو کوبی کرے، اپنے گریبان کو چاک کرے اور اپنے رخسار پہ تماچے مارے اور جاہلیت کی پکارے۔ صحیح مسلم میں پیارے نبی نے فرمایا سنتان فی الناس ہما بھی کفر الطعن فی النسب والنحایۃ علی المیت، کہ یعنی نسب میں طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا یہ دونوں کفر اعمال ہے۔ لیکن اب تعزیہ ایک قسم کی خاص تقریب اور مخصوص جھنڈے کا نام دے دیا گیا ہے جو ہر قسم کی بدعات و خرافات سے معمور ہوتا ہے۔ اس تعزیہ کو حضرت حسین کے روضہ نقل کہا جاتا ہے۔ بانس کی قمچیوں سے ایک ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، اس پر قیمتی چادر، کاغذ اور ابریق لگا کر مثل گنبد اونچا کیا جاتا ہے۔
اس کے اندر ایک قبر ہوتی ہے، اس پر لوگ ناریل، بتاشے، ریوڑے، روپیے، پیسے، مٹھائیاں اور غلاف چڑھاتے ہیں۔ ہزاروں عقیدت مند مرد و عورت تازیوں کے سامنے جھک جھک کر اسے سلام اور سجدے کرتے ہیں۔ کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی ڈھول تاشا بجا کر اچھلتا ہے، کودتا ہے، کوئی مرثیہ خوانی کرتا ہے، ہائے حسین، ہائے حسن کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ الغرض یہ سازی کے بانی اور اس کی ترہیم و تفہیم کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ ہندوستان میں تعزیہ پرستی ابتدا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیمور نے کربلا سے حضرت حسین کی روضہ نقل کی حاصل کی، پھر اس تعزیہ کو شکل میں تبدیل کیا تاکہ ہندوستان کے شیعہ حضرات یہی روضہ مقدس کی زیارت کر سکیں۔ شیعوں کو اس سے بڑی خوشی ہوئی، پھر اس عمل نے رفتہ رفتہ اختیار کر لیا تاکہ ڈھول تاشے بجا کر ناچے، 10ویں محرم کو ماتم کرے، مگر یہ ایسا ماتم ہے کہ مسرت و شادمانی سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ میں اس میں وہی کام ہوتا ہے جو خوشی کے محفلوں میں ہوتا ہے، مثلاً تعزیوں اور جھنڈوں کے ساتھ ڈھول تاشے، گانا بجانا، ناچنا، آتش بازی کرنا اور اکھاڑہ میں کشتی کا مظاہرہ کرنا۔ آخر ایسا کیوں؟ گانے بجانے، لغویات اور بیہودہ رسموں کو مٹانے ہی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا۔ ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کی نقل اتار کر اچھلنا کودنا پسند کریں گے جو رحلت فرما چکے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو جب ہم اپنے مردہ باپ دادا کے لیے ایسی معیوب اور رذیل حرکتوں کو پسند نہیں کرتے تو بھلا نواسۂ رسول اور جنتی نوجوانوں کے سردار کے لیے ایسا گھٹیا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ دعا ہے رب العالمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، اگر کفار پتھروں کی مورتیاں بنا کر انہیں پوجے تو مشرک کہلائے، اور مسلمان لکڑی کا ڈھانچہ بنا کر وہی سب کچھ کرے تو وہ پکا مسلمان۔ حالی نے کیا خوب فرمایا تھا، کرے غیر غربت کی پوجا تو کافر، کرے غیر غربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کرے آگ بہر سجدہ تو کافر۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اس ماہ محرم کی حرمت کا لحاظ رکھ کر اس ماہ محرم میں ہر قسم کی بدعات سے، ہر قسم کی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔